الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعے میں قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورۃ العصر کی روشنی میں کچھ گفتگو کی گئی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں۔ ظاہر ہے وہ انسان جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اگر وہ اس کی عبادت نہ کرے، اس کو رب نہ مانے، اس کو معبود برحق تسلیم نہ کرے، اس کے نازل کردہ احکام پر عمل نہ کرے، اس کی نازل کی ہوئی کتابوں کی تصدیق نہ کرے، اور اس کے بتائے ہوئے رسولوں کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہو، تو ظاہر ہے اس کا مقدر خسارہ اور نقصان ہی ہوگا، کیونکہ ایسا شخص جو توحید سے دور ہو، کفر کے قریب ہو، جو اللہ کی عبادت سے دور ہو، شرک کے نزدیک ہو، جو اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت سے دور ہو اور شیطان کی تابعداری سے قریب ہو، اس کے راستوں پر چل رہا ہو، جس کے یہاں نیکیاں نہ پائی جائیں
جو بدعات کا خوگر بن جائے، جو اللہ اور اس کے رسولوں اور خصوصاً پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر عمل پیرا نہ ہو کر کفر کا رویہ اختیار کرے، معصیت کا رویہ اختیار کرے، نافرمانی کا رویہ اختیار کرے، ظلم و جور کا رویہ اختیار کرے، تو ظاہر ہے وہ نہ دنیا میں فائدے میں ہو سکتا ہے اور نہ آخرت میں وہ فائدے میں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نقصان کے بعد، خسارے کے بعد، خسارے اور نقصان کی بات کے بعد وہ نسخے بھی بیان فرمائے ہیں کہ جن پر عمل کر کے، جن کو اپنا کر، جن کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے یہ انسان، یہ آدم و حوا کی اولاد آخرت میں نقصان سے بچ سکتی ہے اور وہ جہنم کے بجائے جنت میں داخل ہونے کی مستحق ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے توبہ، کہ آدمی اس روش سے جو اس نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، ظلم و جور کی، طغیان و سرکشی کی، معصیت الہی کی، رسولوں کی نافرمانی کی جو روش اختیار کی ہے، اس سے وہ توبہ کرے اور سچے دل سے توبہ کرے، توبہ نصوح کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، کہ جو شخص توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، بدعت سے، شیطان کے راستے سے، ظلم و جور سے، دوسروں کی حق تلفی سے، اللہ کی نافرمانی سے، رسول کی نافرمانی سے، شرک و بدعات سے، تو جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا، یقیناً وہ کامیاب لوگوں میں سے ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اسی رب کائنات کا، کہ جس نے ایک طرف انسانیت کے خسارے اور نقصان کی بات کہی اور دوسری طرف کامیاب انسان کی علامت اور پہچان بھی بتائی، کہ وہ اپنی سابقہ ان روشوں سے، ان طریقوں سے، ان اعمال سے جو اس کو جہنم کی طرف لے جاتے ہوں، جو اس کو جنت سے دور کر دیتے ہوں، جو اس کو اللہ کی ناراضگی سے قریب کر دیتے ہوں اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہوں، ان سے وہ توبہ کر لے، وہ ایمان لے آئے، وہ اچھے اعمال کا خوگر اور عادی بن جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کامیاب ہے آخرت میں۔ اور اسی کی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بھی کیا ہے جو ہمارا موضوع سورہ عصر، کہ خسارے سے بچنے کے لیے کوئی بہت زیادہ نسخے نہیں تجویز کیے، رب کائنات نے 4 نسخے بیان فرمائے ہیں، 4 نسخے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اس خسارے سے بچ جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، نیک اعمال کیے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ کوئی مشکل چیز نہیں۔ میں نے گزشتہ جمعے میں امام شافعی رحمہ اللہ کا وہ قول آپ کے سامنے پیش کیا تھا، کہ جس میں امام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگ اس آیت میں غور و فکر کر لیں اور یہ آیت یہ اس صورت میں غور و فکر کر لیں اور یہ چھوٹی سی صورت جو چیزیں بتاتی ہے، جن چیزوں کی رہنمائی کرتی ہے، اگر ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا میں ان کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے یہ صورت کافی۔ فرمایا سب سے پہلا نسخہ
سب سے پہلا ڈوز خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے فرمایا الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کس پر؟ بڑی مشہور حدیث، ایک مرتبہ ایک شخص آیا، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کوئی نہیں جانتا تھا، وہ مدینہ کا نہیں تھا، اور ایسا بھی نہیں لگتا تھا کہ کہیں بہت دور سے آیا ہو سفر کر کے، کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں سفر کی اتنی آسانیاں نہیں تھیں کہ آدمی کے جسم پر یا آدمی کے کپڑوں پر سفر کے بعد سفر کے آثار نہ ہوں، گرد و غبار نہ ہو۔ تو کہا بالکل کالے بالوں والا، صاف شفاف کپڑوں والا ایک شخص آیا، بہت سارے سوالات کیے تھے، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام تھے جو آئے تھے تمہارا تاکہ تم دین سیکھو۔ تو جبریل علیہ السلام نے کئی سوالات کیے تھے، ان میں ایک سوال تھا کہ ایمان کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھو، آخرت کے دن پر تم ایمان لاؤ، اور اچھی اور بری تقدیر پر تم ایمان لاؤ۔ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں، ایمان صرف خواہشات کا نام نہیں ہے کہ صاحب میں مومن ہو گیا، کہ میں ایمان لے آیا، بلکہ علماء نے، سلف نے ایمان کے ضمن میں بتایا ہے کہ اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان۔ ایمان نام ہے زبان سے اقرار کرنے کا کہ وہ تمام چیزیں، وہ تمام کہ جن پر ایمان کی بات کہی گئی ہے، اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، یہ آدمی کے دل میں گھر کر جائے، مان لے آدمی دل سے، زبان سے مانے، اقرار کرے، اور فرمایا آگے کہ تصدیق بالجنان، اس دل میں بھی تصدیق ہونی چاہیے کہ ہاں واقعی اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ سے عظیم کوئی نہیں، وہ ہمارا رب ہے، وہ معبود برحق ہے، صرف زبانی دعویٰ نہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے، قرآن میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایمان صرف زبان تک رہتا ہے، دلوں میں گھر نہیں کرتا۔ یہ ایمان جس کا اقرار ہم نے زبان سے کیا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، زبان کے ساتھ ساتھ تصدیق بالجنان، یہ چیز ہمارے دل میں گھر بھی کر جانی چاہیے، اور جب گھر کر جائے گی تو اللہ سے بڑا ہمارے یہاں کوئی نہیں ہوگا، اللہ سے عظیم ہمارے یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ جو ایمان، جس کے اندر ایمان گھر کر جائے گا جس کے دل میں، وہ رب کائنات کی چوکھٹ کے علاوہ، رب کائنات کے سامنے سجدہ کرنے کے علاوہ اس ابھی اپنی پیشانی کو کسی اور کے سامنے نہیں جھکائے گا۔ تو تصدیق بالجنان، زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ اس دل میں بھی ایمان کی حقیقت گھر کر جانی چاہیے، ورنہ اگر زبان سے دعویٰ ہی کافی ہوتا تو ابو طالب ایمان کا انکار نہ کرتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے آخری وقت میں کہا تھا کہ اے چچا قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، آج وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کافی ہے اور اس کے بعد جو چاہو کرو، جس کو چاہو معبود مانو،
جس کے سامنے چاہو اپنی آرزویں لے جاؤ، اپنی خواہشات لے جاؤ اور اپنی ضروریات لے جاؤ، نہیں، بلکہ ان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر یہی مفہوم ہوتا تو شاید ابو طالب بھی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے، نہیں، بلکہ زبان سے اقرار کے ساتھ ساتھ ضروری ہے دل میں گھر کر جانا، سب سے رشتہ توڑ دینا پڑے گا، سارے چیزوں کے سامنے اپنی اس پیشانی کو خم کرنے سے منہ موڑ لینا پڑے گا۔ اگر یہ پیشانی جھکے گی تو اس رب ارض و سماوات کے سامنے، اگر رکوع ہوگا تو اس خالق ارض و سما کے سامنے، اگر سجدہ ہوگا تو صرف اس کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ تو سب سے پہلی چیز الا الذین آمنوا، خسارے اور نقصان سے بچنے کا سب سے پہلا نسخہ ہے ایمان، اور ایمان زبان سے اقرار، دل سے یقین، وعمل بالارکان، اور اعضاء و جوارح سے عمل بھی۔ صرف اقرار اور تصدیق ہی کافی نہیں، بلکہ آدمی کو اپنے اعضاء و جوارح سے یہ ثابت بھی کرنا پڑے گا کہ ہاں میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اس کو 5 وقتہ صلوات ادا کرنی پڑے گی، اس کو رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے، اس کو اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اپنے مال میں زکوٰۃ دینی پڑے گی، اگر اس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کو حج بیت اللہ کرنا پڑے گا، اس کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا پڑے گا، اس کو دوسروں کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ تو عمل بالارکان، اعضاء و جوارح سے اس ایمان کی تصدیق بھی ہونی چاہیے کہ آدمی نمازیں پڑھے، روزے رکھے، زکوٰۃ دے، صدقہ و خیرات کرے، نیک کام کرے، اور یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان۔ یاد رکھیں، ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ گھٹتی اور بڑھتی نہیں۔ قرآنی آیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا۔ چنانچہ سلف نے فرمایا کیا کہ نیکی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور نافرمانی سے ایمان میں کمی آتی۔ قرآن کی آیت پڑھیں، سورہ انفال کے شروع میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے بتایا خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے ایمان کا، اور جو ایمان کو اپنائے وہ مومنوں کی صفات، انما المؤمنون الذین، حقیقی معنوں میں مومن وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ظاہر ہے اللہ سے عظیم کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں، اللہ رب العالمین سے زیادہ مہربان بھی کوئی نہیں، اور اللہ رب العالمین سے زیادہ پکڑ بھی کسی کی نہیں۔ قرآن مجید کی آیات، دنیا کے واقعات اس بات پر بالکل گواہ۔ تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف طاری ہوتا ہے رب کائنات کا، رب ارض و سماوات کا۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے،
ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک چیز کی طرف اشارہ کیا کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، کہ منافقین یہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، کہ اس آیت نے کس کے ایمان میں اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، جنہوں نے صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ ایمان ان کے دلوں میں بھی بیٹھ گیا ہے، گھر کر گیا، اور وہ اپنے اعضاء و جوارح سے اس کے نمونے بھی پیش کرتے ہیں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھ کے، اللہ کے لیے رکوع کر کے، اللہ کے لیے سجدے کر کے، اللہ کی قرآن مجید کی تلاوتیں کر کے، ذکر و اذکار کر کے اور دوسرے نیک کام کر کے، ان کے ایمان میں یقیناً قرآن مجید کی صورتوں کے نزول سے اضافہ ہوتا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اللہ کے کلام سے کے نزول سے خوش ہوتے، اللہ کے کلام سے وہ خوش ہوتے۔ آج اللہ کا کلام ہمارے دلوں میں خوشی اور مسرت پیدا کرے نہ کرے، اگر کرتا ہے تو ٹھیک، اگر اللہ کے کلام سے، اللہ کے قرآن سے ہمارے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، انبساط پیدا ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر قرآن کے بجائے کسی اور چیز سے ہمیں سکون ملتا ہے تو اپنے ایمان کا ہم جائزہ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، قرآن مجید کو سن کر مومنوں کے دلوں میں اطمینان ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، ان کی پریشانی اور بے چینی دور ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے ذریعے۔ تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے۔ آگے فرمایا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نمازیں قائم کرتے، نمازیں قائم کرتے۔ کچھ کہنے کی ضرورت تو ہے نہیں اس کے آگے، ہم سے بڑا ایمان کا دعوے دار کون ہوگا، لیکن ہم ایسے صاحب ایمان کہ رب کائنات ایمان والوں کی کامیابی کی بات فرماتا ہے اور جن کامیاب مومنوں کی صفات بیان کرتا ہے، کیا کہ دل اللہ کے ذکر سے ڈر جاتے، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا ان کو سن کر اضافہ ہوتا ہے، رب پر بھروسہ کرتے اور وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی حقیقی معنوں میں مومن، لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس مغفرت، بخشش ہے، رب بخش دے گا، ورزق کریم، اور ان کو بہترین روزی عطا فرمائے گا۔ کامیاب لوگوں کی، کامیاب انسانوں کی سب سے پہلی صفت ایمان۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مومنوں کی صفات بیان کی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی کہ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں، ایمان صرف زبان سے بات کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایمان زبان کے ساتھ ساتھ دل میں اس کو مان لینے
اور آدمی کے دل میں بیٹھ جانے اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس کی گواہی دینے کا نام۔ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں، افضلها لا قول لا الہ الا اللہ، ایمان کی سب سے عظیم اور سب سے اونچی شاخ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار، یعنی اس بات کا اقرار کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، عام طور پر ہم ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ غور کیجئے گا، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں، یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے علاوہ تو بے شمار معبود پائے جاتے ہیں۔ صحیح بات، صحیح معنی اور مفہوم یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، حقیقی معنوں میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی حقیقی طور پر رب ارض و سماوات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو افضلها قول لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے عظیم درجہ ہے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ ظاہر ہے یہ عمل، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ عمل، گویا کہ عمل ایمان میں شامل ہے۔ الایمان قول و عمل، ایمان قول اور عمل دونوں کا نام۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا یہ ایمان کا ایک حصہ، ایمان کی ایک شاخ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ میں خسارے اور نقصان سے بچنے کے لیے جو 4 نسخے ہم انسانوں کو دیے ہیں، ان میں سب سے پہلا نسخہ ہے ایمان، اور اس کے بعد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ اس خسارے سے بچے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے۔ آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں گے، غور سے پڑھیں گے، تو عام طور پر آپ کو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر کیا۔ عمل صالح کیا ہے؟ کیسے ہم کون سے کام ہیں کہ جن کو کر کے ہم نقصان اور خسارے سے بچ سکتے ہیں آخر میں۔ اور آگے جو 2 نسخے اور اللہ تعالیٰ نے فرمائے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو ان تینوں کے بارے میں مختصراً اگلے جمعے میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، رب کائنات ہمیں دنیا اور آخرت میں خسارے اور نقصان سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت دونوں جہان کے فائدوں سے ہمیں بہرہ مند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں عزت عطا فرمائے، ذلت و رسوائی سے رب کائنات محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔